کیا ہم بے خوف ہو گئے؟ اپنے اوپر سوچیں، کیا ہم بے خوف ہو گئے؟ بستیوں والے کیا، بس ہم یاتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، کہ آ جائے ان کے اوپر عذاب اور وہ اس وقت کھیل رہے ہوں۔ بستیوں والے اس بات سے کیا بے خوف ہو گئے ہیں؟ بالکل، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے ضحیٰ کے وقت، یعنی دن کے وقت، دن دہاڑے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے۔ کہتے ہیں نا دن دہاڑے یہ کام ہو گیا تو اور ہی پریشانی کی بات چلتی، کہ دن کے وقت بھی ایسا، یعنی ہم سوچ نہیں سکتے نا، دن کے وقت بھی نہیں ہم سوچ سکتے، کیونکہ اس وقت سب بالکل اپنے اپنے اس میں اتنے بزی ہوتے ہیں، کوئی کام پہ جا رہا ہے، کوئی بچے اسکول گئے ہوئے ہیں، کوئی اپنے بزنس میں مشغول ہے، کوئی اپنی اور ایکٹیویٹیز میں مشغول ہے۔ عورتیں ہیں تو انہوں نے ایک طرف فون پہ باتیں کر رہی ہیں، دوسری طرف ٹی وی بھی لگایا ہوا ہے، تیسری طرف کوکنگ بھی ہو رہی ہے، تو ہم اتنے بزی ہوتے ہیں، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا اس وقت بھی کوئی پکڑ آ سکتی ہے، کوئی عذاب آ سکتا ہے۔ یلعبون کا یہی مطلب ہے، لعب کا مطلب یہاں پہ نہیں کہ کوئی کھیل رہے ہیں لوگ، سپورٹس کر رہے ہیں تو اس وقت ان کے اوپر عذاب آ جائے اس سے بے خوف ہو گئے، نہیں، یہ ہمارا لعب ہی تو ہے، اسی کو تو کھیل کہا جا رہا ہے۔ یہ جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں روز کی، یہ اللہ کی پلاننگ، اس کی تدبیر، خفیہ تدبیر، یہ کیا سمجھتے ہیں اللہ کی چال بس معمولی سی ہے؟ نہیں، جب وہ چال چلے گا نا تو کوئی سامان اور کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جائے گی۔ ہم نے زیادہ سے زیادہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تو معاف کر دے، استغفر اللہ کی تسبیحاں کر لی، پھر اس کے بعد وہی بے ایمانیاں، وہی ڈاکے، وہی چوریاں، وہی بے حیائیاں، وہی ناچ گانے کی مجلسیں، وہی، میں کہتی ہوں ہم سارے مجرم ہیں، ہم سب کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ہم سب آواز دے رہے ہیں کہ آؤ عذاب ہمارے پاس، ہم میں سے ایک ایک ہے کھلم کھلا وہ جو احکامات قرآن میں ہیں، ہم ان کو توڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم آرام سے ہنس کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، کھلا کھلا توڑتے ہیں، قرآن پڑھ کے بھی توڑتے ہیں، اور پھر بے خوف ہے۔ تم اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے؟ اللہ اکبر! اللہ کی چال جب آتی ہے نا بڑی خاموشی سے آتی ہے، بغیر بتائے آتے ہیں، تباہی کا سامان۔ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی چال سے بے خوف صرف وہی رہتے ہیں جو نقصان اٹھانے والے لوگ، یہ مطلب ہے اس کا، نہیں بے خوف رہتے اللہ کی چال سے مگر وہ جو نقصان اٹھانے والے، اس کا مطلب کیا؟ صرف نقصان اٹھانے والے، یعنی وہی لوگ جو اتنی غفلت میں پڑے ہوئے، ان کے اوپر اب عذاب آئے گا ہی آئے گا، وہ اپنے آپ کو نہیں سدھارتے۔ سمجھدار لوگ تو پھر دیکھیں نا فوراً سمجھ جاتے ہیں نا، وہ تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو غلط ہو رہا ہے، اور میرا کیا اس کے اندر حصہ ہے، میں اپنا کوئی ایسا میں نہ کام کروں، اگر پوری دنیا کو میں نہیں چینج کر سکتی، میں اپنی ذات، اپنے گھر، میرے طرف سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے۔ تو سمجھدار لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، لیکن جو نقصان اٹھانے والے ہیں، جس نے سوچ لیا کہ ہاں اب جو مرضی ہو جائے میں نے تو یہی کام کرنا ہے، وہ نقصان اٹھانے والا نا، وہ نہیں ڈرتا، اس کو ڈر کس بات کا، وہ ایک خوف ہوا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! مومن بیچارہ تو ڈر ڈر کے ہی زندگی گزارتا ہے۔ کیا بھلا نہیں رہنمائی کی ان لوگوں کی جو وارث ہوئے زمین کے، یعنی کس کے بعد؟ من بعد اہلیہا، وارث کسی کا ہوتا ہے نا، اس کے رہنے والوں کے بعد جو لوگ وارث ہوئے، یعنی اہل کون تھے؟ جو تباہ ہو گئے، ان کے بعد کون وارث ہوئے؟ جو اس وقت قومی ہیں۔ فرمایا گیا جو اس وقت وارث ہیں ان قوموں کے جو تباہ ہوئیں، کیا ان کو رہنمائی نہیں ملی؟ کیا بلا نہیں رہنمائی کی ان لوگوں کی؟ اس کو سمجھے ذرا، ان لوگوں کی جو وارث ہوئے زمین کے، کیا ان کو گائیڈنس نہیں ملی؟ کس کے بعد؟ اس کے رہنے والوں کے بعد، جو پہلے یہاں پہ رہتے تھے ان کے بعد جو آئے، کیا ان کو گائیڈنس نہیں ملی؟ کس سے؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ ان واقعات سے جو گزرے ہیں، ان واقعات سے کیا ان کو کوئی سبق نہیں ملا؟ ان لو نشاء وصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہتے تو پکڑ لیتے ہم ان کو ان کے گناہوں کے ساتھ، یعنی ابھی تک ان کو یہ بات نہیں سمجھ آئی۔
ابھی تک پہلوں کے جانے کے بعد بھی بعد والے جو وارث بنے ہیں ان کو اثر نہیں ہوا کہ ہم نے ان کے اسلاف کو معاف نہیں کیا تو ان کو کیوں کریں گے؟ یہ اپنے ماضی سے سبق نہیں لے رہے؟ آج بھی دیکھیں، سبق لینے کی بجائے ہم جتنے ہم نے واقعات پڑھے اس کے بعد ہم کتنا سبق لینے والے ہیں۔ سبق لینے کی بجائے ہم اس کو بس سمجھتے ہیں کہ ہاں جو پچھلے واقعات ہیں وہ گزر گیا، اساطیر الاولین، پچھلوں کی کہانیاں، یہ کہانی کی طرح پڑھ لیا۔ یا بعض لوگ اس کو نیچرل ڈیزاسٹرز کہہ دیتے ہیں، نیچرل ڈیزاسٹر ہوئے۔ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، ہسٹری کی تو کوئی کتاب بھی نہیں بتاتی، قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ پچھلے لوگوں کے ساتھ یہ جو عذاب آئی یہ کس وجہ سے آئے، کیوں ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت پکڑا۔ اس کا مطلب ہے یہ جو واقعات بتانے ان کا مقصد کیا ہے کہ ہم ان سے ہدایت لیں، ہم رہنمائی لیں۔ جو ان کے ساتھ ہوا وہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ سن ہی نہیں سکتے۔ پھر گناہوں کی وجہ سے صرف عذاب ہی نہیں آتے، دلوں پہ بھی تالے پڑ جاتے، بڑی بڑی مصیبتیں بھی ان کو نہیں جگاتی۔ جب دل پہ ہی مہر لگ گئی، دیکھیں اب دل کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، نہ کچھ بات سنتے ہیں، ان کو کچھ سنایا بھی جائے نہیں سنتے۔ یہ عذاب کی ایک قسم ہے۔ ایسے لوگوں کے سامنے دیکھیں یہی مصیبتیں، یہ حادثے، یہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، حادثات ہو رہے ہیں، تو وہ تبصرے کرتے رہتے ہیں، اس کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہیں، دن پورے پورے دن بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے ہیں، سیکھتے کچھ نہیں ہیں ان سے، دل ہی مہر لگ گئی نا۔ تو جب دل پہ مہر لگ جائے کسی قوم کے، یعنی وہ بے حس ہو جائے، بالکل سنگ دل ہو جاتے ہیں، اب نصیحت بھی سننے کے قابل نہیں رہے، بس خبریں بھی ان کے لیے نا انٹرٹینمنٹ ہوتی ہیں، انٹرٹینمنٹ۔ آج دیکھ لو کتنے مر گئے ہیں، اچھا آج 100 مر گئے، اچھا آج کتنے ٹارگٹ کلنگ ہو رہی، اچھا 20 ہو گئے، اچھا 30 ہو گئے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ 20-30 تو ایسے ہی ہیں، کوئی گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں لوگ، لیکن 20-30 لوگوں سے تو جب تک ٹرپل فگر میں نمبر نہ چلا جائے، اور وہ بھی کوئی بہت ہائی نمبر نہ ہو جائے، یہ 20-40-50-60-70، یہ تو کون سی ایسی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ نئی ہدایت لیتے نا پچھلی قوموں سے، تو دیکھیں ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات بتائے ہیں، لیکن لوگ جب ایسی باتوں سے بھی عبرت نہ لیں تو کیا ہوتا ہے؟ مہر لگا دی جاتی ہے دل پہ، پھر حق کی بات ان کے کانوں تک پہنچتی نہیں، کان ہی بند ہو گئے۔ یہ ہیں بستیاں، نقص علیک من انبائها، ہم قصے بیان کر رہے ہیں تجھ پر ان کی خبروں میں سے، ان کی خبروں میں سے کچھ باتیں، کچھ خبریں آپ کو بتا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق ان کے پاس آئے تھے رسول کھلی نشانیاں لے کر، رسول حجتیں لے کر آئے، رسول معجزات لے کر آئے، رسول دلیلیں لے کر آئے اللہ کی طرف سے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پس نہیں تھے وہ ایمان لاتے، بِمَا كَذَّبُوا مِن قبل، اس وجہ سے کہ انہوں نے پہلے جھٹلا دیا۔ یعنی جس نے پہلی دفعہ جھٹلا دیا نا، ایک دفعہ کا انکار ہمیشہ کا انکار بن گیا۔ وہ اس لیے نہیں ایمان لاتے تھے کہ انہوں نے پہلی دفعہ جو جھٹلا دیا تھا۔ دیکھیں یہ بات آج بھی ٹرو ہے، بعض علماء کے ساتھ بھی ہوتی ہے، تب مسلمانوں کے ساتھ بھی، علماء کے ساتھ بھی بعض دفعہ یہ بات ہو جاتی ہے۔ جو ظاہر ہے جتنی بڑی پوزیشن پہ ہوگا اس کے لیے اتنا ہی اپنی بات کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے بیسیکلی، کہ دیکھیں ایک دفعہ کہہ دیا نا کہ نہیں یہ بات نہیں میں نے مانی، اب اس کے بعد جتنے مرضی آپ دلیلیں دے دیں، دلیل بھی دل کو لگ رہی ہے، پتہ بھی چل گیا، لیکن اب کیسے ریورس کروں اپنی بات کو؟ میں کیسے کہہ دوں کہ میں نے جو پہلے سمجھا تھا صحیح نہیں سمجھا تھا؟ میں کیسے اپنی غلطی مان لوں کہ میں نے جو پہلے کہا تھا وہ غلط تھا؟ یہ نہیں ہوتا ان سے۔ تو سیم وے یہ تو چھوٹے معاملات ہیں، ایمان لانا تو بہت بڑی بات، اپنی پوری زندگی بدلنا ہے۔ اس میں کون یہ کرتا ہے؟ جس میں ذرا بھی تکبر ہوگا وہ کہے گا اب میں کہہ دوں پہلے میں نے کہا تھا کہ میں نہیں مانتا، پہلے میں نے کہا تھا یہ جھوٹ ہے، سب غلط ہے، یہ سب ایسے ہے،
رسول یہ ہے وہ ہے، تو اب میں کہہ دوں کہ ہاں یہ سچا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میں نے اگر کہہ دیا نا، کیا سمجھیں گے لوگ؟ کیا میری عزت رہ جائے گی؟ یہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے فما کانوا لیؤمنوا، نہیں تھے وہ ایمان لاتے اس وجہ سے کہ انہوں نے اس سے پہلے جھٹلا دیا ہوا تھا. تو اب ان کی انا کا مسئلہ بن گیا، اب عزت کا مسئلہ بن گیا. ہم کیوں اب کہہ دیں کہ ہاں ہم نے مان لیا؟ تو یہ ہر ایک کے لیے برا ہے. جب کوئی انسان دیکھ لے کہ یہ میں نے بات پہلے کہی تھی لیکن اب حق مجھے سامنے نظر آ گیا، اچھا مجھے یہ صحیح حدیث نظر آ گئی، اچھا میں نے جو بات کہی تھی اچھا وہ صحیح نہیں تھی، وہ کوئی بات ایسی تھی کہ جو یعنی وہ غلط تھی، میری غلطی تھی اس کے اندر، فوراً مان جائے. اس چیز کو انا کا مسئلہ نہ بنا لے. میرے لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے، مجھے لوگ بیوقوف سمجھیں گے، مجھے لوگ سمجھیں گے اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اس کے پاس تو کوئی نالج ہی نہیں ہے، کوئی ایسے نہیں ہے، لوگ یہ سمجھیں گے. نہیں، اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا ہوتا. اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پہ، پھر یہی ان کی سزا ہوتی ہے. پھر ٹھیک ہے، اب اس طرح تم نے تکبر کیا اور تم نے ایک دفعہ کا سوچا کہ ایک دفعہ میں نے نہیں مانا تو اب میں کیسے مانوں، تو ٹھیک ہے. جو انسان واقعی ہدایت دیکھ کے، سامنے دلیل دیکھ کے، حق کو سمجھتے بوجھتے بھی انکار کرتا جاتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی یہ جو صلاحیت ہے نا وہ چھین لیتے ہیں. ہدایت پانے کی جو صلاحیت ہے نا ہر ایک انسان کے اندر ایک اللہ نے رکھی ہوئی، وہ چھین لی جاتی. یہ ہے مہر لگا دینا. اور نہیں پایا ہم نے ان میں سے اکثر کو کوئی عہد والا. کون سے عہد والا؟ ایک عہد جو سب انسانوں سے لیا گیا جب وہ روحیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا تھا اور ایک عہد لیا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے اقرار کیا تھا بلا، کیوں نہیں اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. وہ ایک اقرار تھا، ایک عہد تھا. اب دنیا میں آ کے وہ اس عہد کو بھول گئے، تو ان کے پاس پیغمبر آئے ہیں ان کو یہ عہد یاد دلانے کے لیے، لیکن اب یہ عہد پورا کرنے کو تیار ہی نہیں، اپنے رب کو رب ماننے کو تیار ہی نہیں. دوسرا مطلب عہد کا کیا ہے؟ دوسرا عہد سے مراد ہے عہد ایمان، اطاعت کا عہد، ایمان کا عہد. وہ کس نے کس کے ساتھ کیا؟ جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ عہد کرتا ہے نا، اللہ اب میں نیک ہو جاؤں گا، اب میں ایسے ہو جاؤں گا، عہد کرتا ہے نا. اس کے بعد وہ اس عہد کو توڑ دیتا ہے. جب اس کی مصیبت ٹلتی ہے تو واپس نافرمانی پہ چلا جاتا ہے. تیسری بات عہد کی، کون سا عہد انہوں نے توڑا؟ جو ان کے اسلاف نے کیا تھا نبیوں کے ساتھ. دیکھیں قوم عاد سے کس کی اولاد تھے؟ قوم نوح کی. تو قوم نوح کے جو نیک لوگ تھے ان کا ایک عہد تھا نا اپنے نبی سے، انہوں نے وہ عہد توڑ دیا. یہ انہی کے تو آگے اولاد میں سے ہیں، انہوں نے جو ان کے بڑوں نے عہد کیا تھا وہ توڑ دیا. قوم سمود کس کی ریمینز تھی؟ قوم عاد کی. انہوں نے بھی عہد توڑا. قوم عاد کے جو نیک لوگوں نے ہود علیہ السلام کے ساتھ جو عہد کیا تھا وہ انہوں نے توڑ دیا. تو اکثر لوگ بہت عہد توڑنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا، اور فرمایا کہ عہدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن. ہم نے کوئی عہد کیا نہیں، ہم نے کیا کیا؟ ہم تو روح جب تھے تو ہوش ہی نہیں تھا، تو اب تو ہم نے دنیا میں آ کے تو نہیں کسی ساتھ عہد کیا. کیا خیال ہے؟ اکثر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ فاسق ہیں. تو کیا پھر ہم اکثریت کے پیچھے چلنا چاہیے؟ ہمیں اکثریت کو فالو کرنا چاہیے، میجورٹی کو؟ جدھر چل رہے ہیں چلو تم ادھر کو ہواؤ، جدھر وہ سارے چل رہے ہیں ہم بھی بھیڑ چال میں ادھر ہی چل رہے ہیں. جو وہ پہنے وہ ہم پہنے، جو وہ سیلیبریٹ کریں ہم سیلیبریٹ کریں، جس کو وہ اچھا سمجھیں اس کو ہم اچھا سمجھیں، جس کو وہ برا کہنا شروع کر دیں ہم بھی برا کہنا شروع. ہم نے تو بس میجورٹی کو فالو کرنا ہے اندھوں کی طرح. تو اندھے نہیں بن کے جیو. اکثریت یاد رکھنا فاسق ہوگی، نافرمان ہوگی اللہ کی. سکسٹھ قصہ آتا ہے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا. اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آپ دیکھیں کہ اتنا زیادہ قرآن کریم میں یہ قصہ آیا، تقریباً آپ دیکھیں گے 28 پاروں میں تو موسیٰ علیہ السلام کا ہی قصہ ہے.
28 باروں میں تقریباً ان کا قصہ کور ہوا ہے. تو ان کا قصہ بہت ڈیٹیل میں آیا. یہاں پہ بھی بہت ساری اس میں آپ باتیں پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی. تھوڑی سی اس کی ہسٹری آپ کو بتا دوں کہ موسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے مصر میں اس وقت کس کی حکومت تھی؟ فرعون کی. فرعون کن میں سے تھا؟ قبطیوں میں سے، قبطی قوم سے تھا، اور ان کی غلامی میں بنی اسرائیل تھے. بنی اسرائیل کون لوگ تھے؟ بنی بیٹے اسرائیل کے. اسرائیل کس کا لقب تھا؟ یعقوب علیہ السلام کا. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے نا، ان کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل ہے. جب یاد ہے، اگر کسی کو کہانی پڑھی ہو یوسف علیہ السلام کی، تھوڑی بہت تو پتہ ہوگا، تو یوسف علیہ السلام مصر میں آ گئے تھے، ٹھیک ہے نا. تو مصر میں وہ حکومت میں آ گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائیوں کو بھی وہاں پہ رکھ لیا تھا، اپنے بھائیوں کو بھی بلا لیا تھا نا. تو پھر یہاں پہ ان کا بڑا احترام تھا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کا جو بڑا احترام تھا تو ان کا بھی بڑا احترام ہوا. صدیوں تک یہ یہاں پہ ایجپٹ میں عیش آرام کی زندگی گزارتے رہے. وہاں پہ اس وقت ہکسوس کنگز تھے. ہکسوس ان کی بادشاہت تھی جس زمانے میں یوسف علیہ السلام حکومت میں آئے تھے. اس کے بعد ظاہر ہے یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے، صدیاں گزر گئیں. پھر ایک ریولوشن آیا یہاں پہ مصر میں، اور وہ جو ہکسوس کنگز تھے نا، ان کو نکال دیا ان قبطیوں نے، کیونکہ قبطی وہاں کے لوکلز تھے. تو ان لوکلز نے بغاوت کی، اور جو بادشاہ تھے ہکسوس کنگز تھے ان کو نکال دیا، اور اب حکومت کن کی آئی؟ قبطیوں کی. قبطی جو لوگ تھے، ان کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو کہتے تھے فرعون. فرعونہ جو ہم بولتے ہیں نا، یہ ان کا ٹائٹل تھا، یہ ان کا نام نہیں ہوتا تھا. فرعون کسی بندے کا نام نہیں، اس کا ٹائٹل ہے. جیسے مثال کے طور پہ دوسرے بھی ہرقل روم، تو وہ اس کا ٹائٹل ہے. جو فرعون کے حکومت تھی، فرعونی جو فرعونہ آتے رہے، انہوں نے ان کو بہت زیادہ ٹارچر کیا بنی اسرائیل کو. وجہ کیا تھی؟ کہ یہ رائل فیملی کے چہیتے ہوتے تھے نا، ہکسوس کنگز کے چہیتے تھے. تو انہوں نے بہت ان کو، یعنی ان کے پراتاب لے کر آئے، ان کو نیچے رکھا، ان کو غلام بنا لیا، ان کے اوپر بہت ظلم اٹھائے. اب جب بنی اسرائیل بہت ظلم و ستم کا شکار تھے، ان کو تو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا کہ وہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کے واپس فلسطین لے کے جائیں، جہاں سے اصل میں یہ آئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑی سی ہسٹری میں نے آپ کو بتائی. اب دیکھتے ہیں یہاں پہ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ، پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو. یعنی یہ جو سارے گزرے، عاد ہیں، سمود ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم، ان کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام آئے. بھی آیاتنا، ساتھ ہماری آیات کی. یہاں پہ آیات کا مطلب کیا ہے؟ معجزے، معجزوں کے ساتھ بھیجا. کس کی طرف بھیجا؟ الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. فظلموا بها، تو انہوں نے ظلم کیا ان کے ساتھ. کن کے ساتھ؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں، آیات کے ساتھ، معجزوں کے ساتھ، ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا. ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا. اور یہاں پہ ظلم کیا ہے مطلب، یعنی بجائے ان نشانیوں کو ماننے کے انہوں نے ان کو رد کر دیا. اور آپ یہاں پہ دیکھیں فرعون اور سرداروں کے پاس ہی کیوں گئے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ فرعون کے پاس جائیں، دوسرے جو پیغمبر ہوتے ہیں نا، وہ سرداروں سے یا ٹرینڈ سیٹر سے ان سے پہلے خطاب کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ صحیح راستے پہ آ گئے تو عوام تو ان کو دیکھا دیکھی آ ہی جائے گی. ان کے پاس پاور ہوتی ہے نا، پاور پوزیشنز پہ ہوتے ہیں. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پھر دیکھو کہ مفسدوں کا، فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. یہاں پہ فساد کیا ہے؟ جو انہوں نے کفر کیا، اللہ کی بات جو نہیں مانی. لیکن جب بھی اللہ کی بات نہیں مانی جائے گی نا تو وہ فساد ہوگا، اس کو بھی فساد کہتے ہیں. جو اللہ کی بات نہیں مانتا وہ فسادی ہے. کیسے اس سے فساد ہوتا ہے؟ اللہ کی بات نہ مانی جائے تو کیسے فساد ہوتا ہے؟ ایک ایگزامپل سے آپ کو بتاتی ہوں. مثلاً سورج ہے،
آج یہ کہہ دے اگر کہ میں نے اللہ کی بات نہیں مانی، کیا ہوگا؟ اب وہ کبھی کہیں سے نکل رہا ہے، کبھی کہیں سے نکل رہا ہے، کبھی کسی ٹائم پہ آ رہا ہے، کسی ٹائم پہ جا رہا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ نقصان ہی نقصان، فساد ہی فساد، زمین پہ زندگی مشکل ہو جائے، کسی دن آئے گا کسی دن آئے گا ہی نہیں، بے ٹائم آ جائے گا، کسی دن کھڑا ہوا تو اتنی دیر کھڑا ہوا، کسی دن نہیں کھڑا ہوا تو چلا ہی گیا، رات ہی رات ہے۔ تو یہ ہے فساد جب اللہ کا حکم نہیں مانا جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جو ہے نا حق ہے، اس میں ہماری بھلائی ہے، اس میں ہمارے لیے ہی فائدے ہیں۔ تو جب ہم اس کے حکم کو توڑتے ہیں تو دراصل اپنا نقصان کرتے ہیں اور فساد ہوتا ہے اس سے۔ تو کیا ہوا تھا ان کا انجام؟ کس طرح ہوا تھا؟ ان کو غرق کر دیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے فرعون، یہاں سے اب ڈائلاگ شروع ہو رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان۔ انی رسول من رب العالمین، میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ پہلے رسول اپنا انٹروڈکشن کراتے ہیں۔ پہلے فرعون کیسے جانتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو؟ صرف ایز موسیٰ۔ اب کیا ہے انٹروڈکشن؟ اب میں اللہ کی رب العالمین کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، اس کا امبیسڈر بن کے آیا ہوں۔ میں اس لائق ہوں، میں حقدار ہوں، میں یہ ڈیزرو کرتا ہوں کہ میں اللہ پہ کوئی ایسی بات نہ کروں مگر حق، سوائے حق بات کے میں کوئی بات نہ کروں۔ یعنی میں ایز رسول بھی کوئی اور بات نہیں کر سکتا، کہ یہی میرا منصب ہے کہ اللہ کا نام لے کے میں کوئی بات غلط نہیں کروں گا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ میرے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں، اس لیے کہ تمہیں پتہ ہے کہ میری کیا ریپوٹیشن ہے، تم تو مجھے جانتے ہو، میں نے تو کبھی آج تک نہ کبھی جھوٹ بولا پہلے۔ لیکن پیغمبر ہمیشہ صالح فطرت والے ہوتے ہیں، پیغمبر بن کے وہ نیک نہیں ہوتے، وہ پہلے سے ہی نیک ہوتے ہیں، وہ پہلے سے ہی سچے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میری تو کریڈیبلٹی یہی بنی ہے نا، یہی لوگوں کو پتا ہے کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، تو میرے اوپر یہی بات مجھے سزاوار ہے، مجھے لائق ہے کہ میں اللہ کے اوپر کوئی بات نہ کروں مگر حق، یعنی سے کوئی غلط بیانی کروں ہی نہیں، وہی چیز بتاؤں جو اللہ نے مجھے کہی ہے۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، کہ میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں روشن نشانی تمہارے رب کی طرف سے، میرے پاس پوری دلیل ہے، میں ثابت کر سکتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہے، اور میں نشانی ساتھ لے کر آؤں ہوں جس کے بعد میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں۔ ورنہ دیکھیں ایسے کون بلیو کرے گا؟ ابھی تو موسیٰ تم ہمارے ساتھ رہتے تھے، تو اب ایک دم تم آگے کہہ رہے ہو تم اللہ کے رسول ہو، واٹس دا پروف؟ تو کہتے میں پروف لے کے آیا ہوں۔ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل کو وہاں کی فرعون کی غلامی سے نجات دلائی جائے، اور دوسرا کیا تھا مقصد؟ فرعون کو توحید کا پیغام دیا جائے۔ یہ جو قبطی لوگ تھے یہ تو مسلمان نہیں تھے، توحید پرست نہیں تھے، تو ان کو توحید پہ لایا جائے۔ تو یہ دو مقاصد یاد رکھیں، ایک توحید کا پیغام دینا، نمبر 2 بنی اسرائیل کو واپس فلسطین لے کے جانا کا پیغام دینا، نمبر 2 بنی اسرائیل کو واپس فلسطین لے کے جانا۔ اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو لاؤ، دکھاؤ ہمیں نشانی، اگر تم سچے ہو تو۔ واقعی اس کا مطلب اس کو لگ رہا تھا کہ یہ جھوٹ ہے۔ تو کیا کیا موسیٰ علیہ السلام نے؟ ڈال دیا کیا؟ عصاہ، اپنا عصا، تو کیا ہو گیا وہ؟ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو وہ یکا یک ہو گیا، ایک اژدہا، ایک بڑا سانپ بن گیا، اور مبین، کھلم کھلا۔ کھلم کھلا کا مطلب کیا؟ یعنی سارے دربار کے سامنے، بھرے دربار کے سامنے، کہیں چھپی جگہ پہ جا کے نہیں دکھایا، سب کے سامنے، سب کی نظروں کے سامنے کھلم کھلا یہ بات ہوئی تھی۔ جو تھا نا مصر میں، سانپ اور اژدہوں کو نا ایک مقدس جانور سمجھا جاتا تھا۔ جیسے بعض ریلیجنز میں ابھی بھی سانپ کی تو پوجا تک کی جاتی ہے۔ جب عصا اژدہا بنا تھا تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو وہ یہ خود یہ بات دلیل ہے، یہ دیکھو یہ بنا ہے، تو یہ مقدس ایک بات ہے۔ اور دوسرا کیا معجزہ دکھایا؟ ید بیضا، ہاتھ کا ایسا چمکدار ہونا، یہ نہیں کہ کوئی سفید بیماری بھی ہوتی ہے، برس کی بیماری، اس سے
بھی سفید ہو جاتا ہے، ویسا نہیں تھا، یہ ایک شائننگ تھا، اتنا روشن تھا کہ پوری فضا اس سے روشن ہو جاتی تھی، عجیب سی روشنی تھی، لیکن ناظرین دیکھنے والوں کے، دیکھنے والے بھی ایک یعنی مبہوت سے ہو جاتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو دو نشانیاں دکھائیں، پہلا معجزہ ترہیب کے لیے تھا، یعنی ڈرانے کے لیے، دوسرا معجزہ ترغیب کے لیے، اس میں سافٹنس ہے، لائٹ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم بھی یعنی ایسی ہی ہوگی، اس میں ڈراوے بھی ہوں گے، اس میں ہدایت کی روشنی بھی ہوگی۔